بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب دوستو، جستجو فقیری میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو وقت کے حاکم تھے، حمص کے گورنر تھے، ان کا ایک خوبصورت اور دلچسپ واقعہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو اپنی پوری تنخواہ فقراء اور مساکین پر خرچ کر کے خود حالی ہاتھ بیٹھ جاتے اور یہ کہتے کہ میں آخر کیا کروں جبکہ مجھ سے ان رعایا کے بارے میں اللہ کے پاس پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حمص کا گورنر بنایا۔ پھر حضرت عمر نے حمص کی گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے تنخواہ مقرر کروں، امیر المؤمنین مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میری ضروریات سے فاضل ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگوں پر مشتمل ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں باریاب ہوا اور شہر کے حالات سے آگاہ کیا۔ حالات سن کر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خوش اور مطمئن ہوئے اور فرمایا، مجھے اپنے شہر کے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دو تاکہ میں ان کی ضروریات کا کچھ بندوبست کر دوں۔ وفد نے حاجت مندوں کے نام لکھ کر خلیفہ کو پیش کر دیے۔ اس میں بہت سے ناموں کے ساتھ ساتھ ایک نام حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، سعید بن عامر؟ وفد نے جواب دیا، جی ہاں، سعید بن عامر ہمارے گورنر۔ خلیفہ نے مزید حیران ہو کر پوچھا، کیا تمہارا گورنر فقیر اور حاجت مند ہے؟ عرض کیا گیا، جی ہاں امیر المؤمنین، اللہ کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور دیر تک روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آنسو داڑھی سے ٹپک کر دامن کو بھگونے لگے۔ پھر اٹھے اور 1000 دینار لا کر ایک تھیلی میں رکھ کر اور وفد کے لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المؤمنین نے یہ رقم تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ آپ اس رقم سے اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اور وفد واپس جب حمص پہنچا اور گورنر کی خدمت میں حاضر ہوا، امیر المؤمنین کا سلام پہنچایا اور تھیلی بھی ان کی خدمت میں پیش کی گئی۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا، امیر المؤمنین 1000 دینار آپ کی ذاتی ضروریات کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ سن کر تھیلی کو ہاتھ سے دور ہٹاتے ہوئے اتنی زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جیسے کوئی مصیبت ان پر نازل ہو گئی ہے۔ ان کی یہ اونچی اور گھبرائی ہوئی آواز سن کر ان کی اہلیہ گھبرا کر دروازے پر آئیں اور پریشانی سے پوچھا، حضرت سعید کیا ہوا؟ کہیں امیر المؤمنین کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ بولے، ہمارے آخرت کو تباہ کرنے کے لیے دنیا ہمارے گھر میں آ گئی ہے، گھر میں گھس آئی ہے۔ اہلیہ بولی، تو پھر فوراً چھٹکارا حاصل کر لیں اس دنیا سے۔ حضرت ناظرین کرام، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت وہ رقم چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر غریب اور حاجت مند مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد امیر المؤمنین حمص تشریف لائے اور شہریوں سے پوچھا، تم اپنے اس امیر کو کیسا پایا؟ شہر کے لوگوں نے حسب عادات خلیفہ کے سامنے اپنے امیر کی 4 شکایتیں پیش کیں، جن میں سے ہر شکایت دوسری شکایت سے بڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہریوں کو اور سعید کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور بات شروع کرنے سے پہلے دل میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ تعالی،
سعید کے متعلق میرے اچھے گمان میں کوئی کمی نہ آئے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت ہی اچھا گمان رکھتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا، پھر میں نے لوگوں سے دریافت کیا تمہیں اپنے امیر سے کیا کیا شکایات ہیں؟ لوگوں نے بتایا، جب تک خوب دن نہ چڑھائے یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ خلیفہ نے سعید سے پوچھا، تم اس شکایت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، اس لیے صبح جلدی اٹھتا ہوں، گھر والوں کے لیے آٹا گوندھ کر ذرا انتظار کرتا ہوں اور تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کرتا ہوں اور پھر لوگوں کی ضروریات کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے لوگوں سے پوچھا، تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ بتایا گیا، یہ رات کے وقت کسی کو جواب نہیں دیتے۔ خلیفہ نے پوچھا، سعید اس شکایت کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ فرمانے لگے، اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اب مجبوری ہے، میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے محسوس کر رکھے ہیں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کو کہا کہ اپنی تیسری شکایات بیان کرو۔ انہوں نے کہا، یہ مہینے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ امیر المؤمنین نے حضرت سعید کی طرف دیکھا تو وہ بولے، امیر المؤمنین، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور جسم کے ان کپڑوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے، میں مہینے میں ایک بار ان کو دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں پہن کر باہر آتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے لوگوں سے چوتھی اور آخری شکایت پوچھی تو وہ بولے، ان کو بار بار بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں اور یہ آس پاس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے حضرت سعید سے مخاطب ہو کر پوچھا، سعید اس شکایت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شکایت سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر رونے لگے اور روتے روتے بولے، امیر المؤمنین، میں خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت موقع پر موجود تھا اور اس وقت مشرک تھا، میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ میں نے قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ تلواروں اور نیزوں سے ان کا جسم زخمی کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوچھتے جاتے تھے کہ آج تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی ان کو جواب دے رہے تھے، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میں چین سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ کی قسم امیر المؤمنین، جب وہ منظر مجھ کو یاد آ جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی، تو مجھے شدت سے اس بات کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہ فرمائیں گے۔ بس یہ کیفیت آتے ہی مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور میں اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہوں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے اچھے گمان کو غلط ثابت نہیں کیا۔ یہ واقعہ ان امراء و سلاطین کے لیے درس عبرت ہے جن کی عہدہ طلبی صرف مادی منافع کے حصول کے لیے ہوتی ہے اور جو اپنے مفادات کے پیش نظر قوم و ملت کا سودا کر کے ظالم کے ظلم کو ظلم کہنے سے گریز کرتے ہیں اور انسانی جان و مال کی عظمت اور حرمت کو محض اپنے مفاد کے